بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کے نام پر جو کھٹ پتلی ڈرامہ چل رہا تھا وہ ختم ہوا ہے اور ناکامی پر ختم ہوا ہے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ان مذاکرات اور آنے والے دنوں میں ان مذاکرات کے بعد ہونے والے حالات کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں میرا موضوع ہیں کہ اس خاص ولاگ میں بہت خاص ولاگ ہوگا۔ یہ تمام دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھیے گا، اور جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ ضرور اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ پھر یہ بھی عرض کروں گا کہ ملک پاکستان میں وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے ضرور آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کومنٹ ضرور لکھا کریں۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ان میں پر امید تھا بھی نہیں، اور ان مذاکرات کو میں نے ہمیشہ کھٹ پتلی ڈرامہ ہی کہا ہے۔ جب سے مذاکرات کی بازگاہ شروع ہوئی، پاکستان کا فیلڈ مارشل، پاکستان کا پردھان منتری میاں شریف شہباز، ان کے فون کالز، اور اس کے بعد یہاں پر مذاکرات کے اعلان کے دوران بھی میں نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کے یوٹیوبرز، خاص طور پر وہ یوٹیوبر جو پیسے لے کے اپنا ایمان بیچتے ہیں، وہ طرح طرح کی اسے اتنی بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے۔ میں نے کبھی اس کو کامیابی، پاکستان کی کامیابی یہ نہیں ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، ابھی انہیں میں مکمل ناکام بھی نہیں کہتا، میں ان مذاکرات کو مکمل ناکام نہیں کہتا۔ آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کامیاب کیوں ہیں اور ناکام کیوں ہیں۔ اصل کہانی ہی کچھ اور ہے، پس پردہ جو چیزیں ہیں ان کو کوئی آدمی بیان ہی نہیں کر رہا۔ بہرحال، جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے جو باڈی لینگویج ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ناکام ہوئے ہیں، اور متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ ایران کی جانب سے کچھ اور کہا جا رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ 21 گھنٹے کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، اور ان کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بڑے امپورٹنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، دنیا کو ایک بڑی جنگ سے روکنے کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وزیر خارجہ مارک روبیو کے ساتھ، وہ میامی میں ریسلنگ کے کوئی میچز ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ریسلنگ ہی کہتے ہیں نا، GFC کے، تو وہاں پر وہ ریسلنگ کے میچز دیکھ کے وہاں پر کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ، ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کسی بھی حماقت کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ ماحول تھا۔ اب یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کے درمیان میں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان جو کہ ان میں مصالحت کار کا رول پلے کر رہا تھا، پاکستان کے کچھ طیارے سعودی عرب پہنچے اور پاکستان کی کچھ فوجیں ڈپلائی کی گئیں، وہ یہ خبر آئی، اور سعودی عرب میں اس حوالے سے وہ ٹویٹ بھی آیا، اور اس پہ پوری مکمل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی یہ چلی ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں ملکوں پر حملہ ہوگا۔ یہاں پر یہ پاکستانی فوج کا اس وقت امریکہ جانا جب کہ اسلام آباد میں امن مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ چے مانی، اس پر بھی آگے بات کروں گا۔ ابھی بات کروں گا کون سے نکات ہیں جن کی وجہ سے ان مذاکرات کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے 15 نکات تھے، ان میں جو سب سے بڑے مطالبے تھے امریکہ کے، ایک تو یہ تھا کہ ایران نیوکلر اپنا پروگرام بالکل ختم کر دے، پرامن مقاصد کے لیے بھی نہیں۔ دوسرا جو ہے کہ نیوکلر کو کسی غیر جانبدار یا امپارشل جو ہے اس کے نیچے لے آیا جائے۔ ایک تھا بحیرہ ہرمز کو بے کوئی ٹیکس، کوئی موصول نہیں ہوگا، وہ اسی طرح جیسے سب کا نظام چلتا تھا۔ بحیرہ ہرمز کو لے کے بھی یہاں پر ایشو تھا۔ جبکہ ایران کے جو مطالبات تھے ان میں یہ تھا
کہ ایران کے جو اثاثے امریکہ نے جو 130 ارب ڈالر کے وہ بہت بڑی رقم ہے، تو وہ ہمیں واپس کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ایران کے خلاف جارحیت کی گئی ہے، ایران نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، لہذا تاوان یا کیا کہتے ہیں ہرجانہ دیں، جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ ایران کو دیا جائے۔ ایران کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ وقتی طور پر، جز وقتی نہیں، مستقل طور پر ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے۔ تو ایران کے مطالبات تو کافی حد تک جائز تھے۔ اب امریکہ کا جو سب سے بڑا مطالبہ، اس پہ اگر بات کریں، نیوکلیر جو ایران کے ارسنلز ہیں، جو اس کے ایٹمی اثاثے ہیں، ان کو مکمل فروز کر دو یا ختم کر دو۔ تو اس حوالے سے یہ تو ایران نے پہلے ہی مانا ہوا ہے، ان کے سپریم لیڈر نے بھی، کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افسردگی اور یہ سارا کر رہے ہیں، ہم کسی کوئی نیوکلیر بم نہیں بنا رہے اور نہ ہم نے بنانا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت امریکہ، فرانس، انگلینڈ، چائنا، انڈیا، پاکستان، اسرائیل، جنوبی کوریا، 8-9 ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیر بمز ہیں، اور یہ نیوکلیر بم بنانے کی کہانی شروع امریکہ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امریکہ نے ایٹم بم بنایا، اور نہ صرف بنایا، سب سے پہلے آزمایا، اور ہیروشیما میں اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرایا، 2 ایٹم بم گرائے، اور وہ پورے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ UN کے نیچے یہ بات ہونی چاہیے، اور ایران کو تو چھوڑیے، ایک طرف دنیا کے کسی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ میں بحیثیت ایک انسان یہ بات کہوں گا، اور سب انسانوں کو، جو دوست میرے ساتھ یہ آواز اٹھائیں کہ کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں، اور ایٹمی ہتھیاروں کو بھی چھوڑیے، ماس ڈسٹرکشن کے کوئی بھی ایک حد مقرر کریں، اس سے بڑھ کر اگلے درجے کا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا انہیں ختم کرے۔ اگر آپ کو مستقل دنیا میں امن رکھنا ہے اور انسانیت کو ایک بڑی تباہی سے بچانا ہے کہ دنیا کے انسان عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، تو ضروری یہ ہے کہ دنیا کے، اب ایران برابری کی سطح پہ اگر بات کی جائے تو ایران بھی یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں ایٹمی ہتھیار نہ بناؤں تو تم نے کیوں بنائے۔ سوال تو بنتا ہے کہ اسلامی دنیا کا کوئی ملک ایٹمی ہتھیار بنائے تو گناہ ہے، لیکن امریکہ، انگلینڈ، فرانس، رشیا، چائنا، جنوبی کوریا، انڈیا، پاکستان، یہ باقی سارے بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایران بنائے تو گناہ ہو جائے گا۔ تو بھائی یا تو سارے ختم کرو۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ امریکہ اور رشیا وہ ایک دوسرے کو ٹکر دینے والی بڑی طاقتیں ہیں، اپنے ختم نہیں کریں گے۔ اب انڈیا والے مطالبہ کریں گے پاکستان والے ختم کرو، ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے۔ کل امریکہ سے، کوریا والوں سے امریکہ کو خطرہ ہے، ان کو بھی ختم کرو۔ تو بھائی تم اپنے ختم کرو، دنیا میں سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو بات ہو گئی ہے یہ۔ دوسری بحیرہ ہرمز یہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، تو امریکہ نے یہ کہا تھا جی کہ ہماری انگلی ٹریگر پر ہے۔ میں نے رات کو جو ولاگ بنایا تھا بڑا خاص ولاگ تھا، بلکہ 2-3 دن سے میں نے جو پچھلے ولاگز کیے ہیں ان سب کو آپ ضرور دیکھیے گا، بڑے خاص ولاگز ہیں۔ اب 2 بندوں کی لڑائی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹریگر کے اوپر میری انگلی ہے، گن میرے ہاتھ میں ہے، تو کیا امن مذاکرات؟ او بھائی پہلی بات تو یہ اپنی گنیں اپنے ہاتھوں سے پھینکو، ٹریگر سے اپنی انگلیاں اٹھاؤ، دھمکانے سے ایسے تو نہیں ہوتا۔ اصل کہانی یہ تھی، اب میں ذرا اصل کہانی کی طرف آتا ہوں، کہ یہ مذاکرات ڈونلڈ ٹرمپ ہی چاہتا تھا، کیونکہ جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ یہ جنگ ہار گیا تھا۔ امریکہ جو توقعات لے کر آیا تھا، اس نے سوچا تھا کہ 2-4 دن ہم کریں گے، وہاں پر بمباری کریں گے اور بارود پھینکیں گے، ایرانی ڈر جائیں گے، اور ایرانی قوم باہر نکلے گی اپنے حکمرانوں کے خلاف، اور ہم اپنے کھٹ پتلی حکمران، جس طرح انہوں نے عرب دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی اور عالم اسلام میں ہر جگہ پر امریکہ کی کھٹ پتلیاں حکومت کر رہی ہیں، تو ایران ہی ایک ملک ہے جہاں پر امریکہ کی کھٹ پتلی نہیں تھی، تو ہم اپنے کھٹ پتلی
جو ہمارے تلوے چاٹیں، ہمارے جوتے پالش کریں، ہمیں امن کا نوبل انعام دیں، اس طرح کے حکمران ایران میں بھی آ جائیں گے، اور اس کے بعد میری تو پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں امریکہ کے تو مزے ہی مزے۔ اچھا، لیکن ایران نے ایسا ریزسٹ کیا، ایران نے پوری دنیا کو حیران کیا، بلکہ ایون کہ امریکہ کو بھی حیران معذرت چاہوں گا، ایون کہ امریکہ کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ مقاصد حاصل نہیں ہوئے تو یہ تو کھلی بات ہے، اگر روایتی ہتھیاروں سے یہ جنگ لڑیں گے تو روایتی ہتھیاروں میں بھی امریکہ یا اسرائیل بہت سپیریئر ہیں ایران سے۔ نیوکلیئر بم نہ، ہائیڈروجن بم نہ گرائیں کنونشنل ویپن سے، لیکن روایتی ہتھیاروں سے جنگ لڑ کے آپ ایران سے نہیں جیت سکتے۔ آپ ایران میں فوجیں اتاریں گے تو میں نے اکثر ولاگ میں کہا ہے کہ آپ کی فوجیں فوجی یونیفارم میں اتریں گی اور اس کے بعد کفن پہن کر تابوتوں میں واپس جائیں گی، ایرانی مقابلہ کریں گے، انہیں نظر آ گیا ہے۔ تو امریکہ کے لیے شکست ہی شکست تھی۔ دوسرا، یہ جنگ بہت مہنگی بھی تھی۔ مہنگی اس حوالے سے تھی کہ امریکہ نے تو یہ سوچا تھا $1 ارب بھی نہیں لگے گا، کچھ ہی حملے کریں گے فتح ہوگی، لیکن 40 دن کی اس جنگ میں امریکہ کے $200 ارب بہ گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک حد تک تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں عربوں نے کہا تھا کہ تم حملہ کرو تو آپ پیسے ہم دیں گے، لیکن ایک حد تک دیں گے، کتنے پیسے دیں گے بھائی؟ $200 ارب دینا، لیکن $200 ارب بہت ہی بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے۔ $200 ارب پاکستان کا کل ڈیفنس بجٹ جو اینول بجٹ ہے وہ $8 ارب ہے، 8 یا 9 ارب ہے۔ اب $200 ارب 40 روزہ جنگ میں جھونک دیے ہیں تو امریکہ میں بھی سوال، امریکہ کی اکانومی ڈولنے لگی ہے۔ تو ایسے حوالے سے بھی امریکہ شکست کھا گیا تھا، وہ جنگ آگے جاری رکھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اسلامی دنیا میں اپنی کھٹ پتلیوں کو، جو بھی ہیں میں کیا کہوں، ان کو کہا جی کہ ہمارے مذاکرات ہوں، ایسے ہوں ایسے ہوں۔ تو یہ امریکہ کا پری پلان تھا، اور ہمارے پردھان منتری کے تو جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے آتے تھے وہ باقاعدہ وہ ہو گیا تھا، نیچے لکھا ہوا تھا ذریعہ بھی ہے، ٹویٹر غلطی سے اس نے کاپی سے پیسٹ کرنے والے بات ہے، وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس میں جو ٹویٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پردھان منتری کے نہیں ہوتے، وہ بھی کہیں اور سے آتے ہیں، اور یہ امریکن اخبار نے، دا گارڈین نے، نیو یارک ٹائمز میں باقاعدہ اس کی وہ چھپی ہے، بعد میں ہٹا کے اسے دوبارہ ری پوسٹ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے اسے کوئی اور ہی کر رہا ہے، کہیں سے آرڈر آتا ہے اور یہاں پر وہ آرڈر بجا لایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائریکشن ہے۔ دوسری ان مذاکرات میں نے کہا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، پاکستان مصالحت کار کا رول پلے کر رہا تھا۔ یہ جنگ امریکہ اور ایران کی نہیں ہے، اس جنگ میں اور بھی بہت سے ایلیمنٹ تھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں ہمارے عرب بھائی کہاں تھے، کیونکہ ایران نے اس بات سے پاکستان کے بھی جو ہمارے سے اس وقت کے حکمران ہیں، ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، بہت زیادہ مروڑ اٹھتے ہیں ان کو سعودی عرب کے دفاع کو لے کے، عرب ملکوں کے دفاع کو لے کے۔ تو جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے حملہ آوروں کی مذمت نہیں کی، اور جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا کچھ حملے خلیجی ملکوں پر کیے، اور حملے اس لیے کیے کہ وہیں سے ایران پر حملے ہو رہے تھے۔ امریکہ نے جو حملے کیے ایران پر، جو بمباریاں کیں، وہ حملے کہاں سے کیے؟ وہ سعودی عرب سے کیے، قطر سے کیے، وہاں پر ان کی ایئر بیسز ہیں، وہاں پر ان کے اڈے ہیں۔ تو ایران جواب کہاں دے گا؟ جوابی حملہ کہاں کرے گا؟ ظاہر ہے جہاں سے حملہ ہوا ہے ان پر ہی حملہ کرے گا۔ اگر ایران وہاں حملہ کرے امریکہ پر تو ہم نے مذمت کی، لیکن ایران پر حملہ کیا ہم نے، اور اس کے معصوم بچیاں تک جن کی تصویریں بھی کل وہ لے کے آئے تھے ایران کا وفد، ان پر ان کی معصوم بچیوں کو مار دیا گیا، پھر بھی ہم نے مذمت نہیں کی، پاکستان کی طرف سے مذمت۔ پھر ایران کے حق میں پروٹیسٹ ہوا علی خامنئی صاحب کی شہادت پر، تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنے عوام کو مارا گیا،
36 लोग पाकिस्तान में शहीद कर दिए गए, अहले तशी के प्रोटेस्टर्स शहीद कर दिए गए। फिर अगले मरहले में क्या हुआ कि पाकिस्तान में अहले तशी के उलमा को GHQ बुलाया गया, आसम मुनीर ने किया, और उन्होंने बाद में उलमा ने अपनी नुक्ता नज़र रखा कि जनरल साहब ने, फील्ड मार्शल ने उन्हें डिक्टेट किया और उन्हें गुस्से का इजहार किया जैसे वो उसके ग़ुलाम हो गया पूरा पाकिस्तान का। और उन्हें कहा कि तुम चले जाओ, ईरान चले जाओ, जिससे ईरान से बहुत हमदर्दी है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि KPK के लोगों को वो मुखातब हो के भी कहा जी कि आप अफ़गानिस्तान चले जाओ, पठानों को कहते हैं अफ़गानिस्तान चले जाओ, अहले तशी ईरान चले जाओ, बलूचिस्तान वाले कहाँ जाओ, सिंध वाले कहाँ जाओ, भाई पाकिस्तान ऐसे कैसे चलेगा। तो इस जंग में पाकिस्तान के हवाले से ये जो ढिंढोरे पीटे जा रहे थे इंतहाई अफसोसनाक है। और अब ये मेरे ख्याल में तो ये अगले मरहले में ये जंग, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ है तो आगे वो जंग नहीं करेगा मेरे ख्याल में। लेकिन ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस जंग की वजह से अमेरिका के अहम इत्तेहादियों ने अमेरिका से रास्ते अलग कर लिए हैं। ये अमेरिका की एक और बहुत बड़ी नाकामी है। न सिर्फ ईरान से अमेरिका ये जंग हार गया है, बल्कि अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन भी अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी है। आज स्पेन ने तो इसराइल से सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता कर दिए हैं और खुल के वो ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। फ्रांस वाले खुल के लुबनान की हक में अब आज बातें करने लगे हैं। तो इस हवाले से अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी भी अमेरिका से अब रास्ते अलग करने लगे हैं। और ज़ाहिर है जब उसके अहम फ्रांस जैसा मुल्क, इंग्लैंड जैसा, जर्मनी जैसे ये मुल्क अगर अपने रास्ते, इटली ये अपने रास्ते अलग करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये सारे मुल्क जब रास्ते अलग करेंगे तो पीछे फिर अमेरिका की सुपेरियोरिटी यकीनन फिर ख़त्म ही है, फिर अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। तो ये भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी है। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को इम्पार्शियल रहना चाहिए था मेरी नज़र में, और ये मुआहदा किसी मुल्क के साथ कि तुम पर हमला, मुझ पर हमला, मुझ पर हमला, ये बात भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम की राय को नहीं देखते। एक दो बंदे हैं वो इस मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं, मुल्क जाए भाड़ में, उनके पास डॉलर आए, पैसा आए, पैसे के लिए ईमान, ज़मीर सब कुछ उन्होंने बेचा हुआ है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब, दोनों हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। अमेरिका की तो बात ही नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम में कोई अहलियत है, ताकत है, पहले तो इस्लामी दुनिया के डिस्प्यूट से हल करो। और हमारा मसला, अगर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE ये अमेरिका को ऑर्डर ना देते और ये अमेरिका को कहते कि हमला नहीं करना, तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करना ही नहीं था। जो सच्ची बात है सच में आए, हमला हुआ है इनकी मर्जी से हुआ है, फिर हमला हुआ है आपने उसके खिलाफ बोले तक नहीं। ईरान ने तो जारियत नहीं की, ईरान ने तो जाकर अमेरिका पर हमला नहीं किया, अमेरिका ने आकर ईरान पर हमला किया। और तुम में इतनी जरूरत नहीं है, इतने तुम डरे हुए हो, तुम मजम्मत तक नहीं कर सकते। अब तुम चैंपियन बनते हो कि हमने अमन करा दिया है और हमारी दुनिया में इज्जत हुई है। ये क्या इज्जत हुई है कि अमेरिका की, ये दुनिया में पहले भी ये तमाशे लगते रहे। किसी मुल्क में ये कहते हैं जी हमारी इज्जत में, वक़ार में कोई इजाफा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये अब इज्जत में इजाफा हुआ है। अब खोदा पहाड़ निकला चूहा, नाकाम हो गए मुज़ाकरात, तो अब क्या हुआ है, ये इज्जत में ये इजाफा हुआ है, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो तो ये कह रहे हैं। बहरहाल मुज़ाकरात नाकाम हो या कामयाब, एक बात यह है कि अमेरिका का घमंड टूट गया है। उसकी गर्दन का सरिया ईरानियों ने टेढ़ा करके उसकी गर्दन ऐसे कर दी है और ईरान फातेह है। अब ईरान उसी तरह फातेह है, आप यकीन करें। ईरान ने यह बात वो की है, लश्कर हुसैनी होने का के सिपाही होने का उन्होंने हक अदा किया है। तो इस वक्त तक इतना ही। नई डेवलपमेंट जो होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में रखूँगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका अपना चैनल है। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, मेरे शरीक सफ़र हो रहे हैं, मैं उनकी मोहब्बतों के लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और बहुत से दोस्त मुझे देखते हैं जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। और अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है तो मुझे ज़रूर लिखिए,
انشاءاللہ میں آپ کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا، میں آپ کی آواز بنوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔